حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے کئی برگزیدہ بندوں کے خوابوں کو بیان فرمایا ہے۔ خود سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے خواب، پھر ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور بھی بہت سارے خوابوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر آیا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان نبوت سے اتنا حصہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو جتنا متقی ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا زیادہ صحیح تر ہوتا ہے۔ اور خوابوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت اپنے ظاہری دور میں عطا فرمائی کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے مصلی پر صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے اور پھر صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اپنا خواب بیان کرو۔ اکثر صحابہ کرام اپنے خوابوں کو بیان فرماتے اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور جھوٹا خواب بیان کرنے کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ بڑا بدترین اور سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سب کے سب خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک گویا ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس شب خواب دیکھا تھا۔ اب چونکہ میں اللہ کے حبیب کا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بہت غور سے سنیں۔ بہت دلچسپ بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ کا خواب بیان کریں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات چونکہ ہماری ذات کی طرح نہیں ہے تو حضور کی بات بھی ہماری بات کی طرح نہیں ہے اور حضور کا خواب بھی ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے، کبھی سچا بھی ہوتا ہے۔ کبھی جھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدہضمی ہونے کی وجہ سے ذہنی اختراعات کو ہم خواب سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خوابوں کی تعبیر کبھی پوری بھی ہوتی ہے، کبھی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا خواب ہے، یہ وحی ہے۔ حضور جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو مختلف قسمیں اور صورتیں تھی اس میں ایک خواب بھی ہے، رویائے صادقہ بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بہت غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خواب ہیں، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ جب چپ رہے تو سرکار نے فرمایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں سو رہا تھا، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ یعنی خوابی کی حالت میں حضور علیہ السلام کو بیدار کیا گیا، حالانکہ حضور ظاہری طور پہ بیدار نہ ہوئے، حضور محو استراحت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی نیند بھی بڑی شان والی ہے۔
کتنا بھی محتاط انسان دنیا کا اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی نیند ہے کہ نیند بھی جو ہے نبی کے وضو کو نہیں توڑتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو نیند میں حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. حالانکہ کوئی بھی دنیا کا انسان سوئے تو جیسے ہی وہ سو جائے, اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے. اس کو وضو ٹوٹنے والی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو, بس وہ سو گیا, اس کی آنکھ لگ گئی, بستر پہ لیٹ گیا, وہ ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو گئے, اس کی آنکھ بند ہو گئی, اس کو نیند آ گئی, غافل ہو گیا, وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس سے پتا چلا, ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس سے پتا چلا کہ نبی کی نیند بھی اپنی طرح نہیں ہے. یعنی ہم نیند میں بھی کبھی کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا, ارے تو کیسی بات کر رہا ہے, نیند میں تو نہیں ہے. یعنی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ انسان کی نیند اور عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند دونوں برابر نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی نیند کی شان یہ ہے, وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے, شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا, مجھے اٹھایا. اب ذرا ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کر دی جائے کہ وہ دو کون لوگ تھے. وہ جو انسانی شکل میں دو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے. انہوں نے میرے آقا جان کائنات, روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں بیدار کیا اور پھر میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا. خوفناک اور بھیانک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے, ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, اور جو اس کے سرہانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے. ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان. چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے, چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے, لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا, عام طور پہ آپ کو جنگلوں میں پہاڑوں پہ رکھا ہوا یا زمینوں پہ پڑا ہوا ملے گا, اس کو چٹان کہتے ہیں, بڑا ہوتا ہے وہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں چٹان ہے, اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے, اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے. سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کسی چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی, چنے کا حال کیا ہوگا, بالکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا, ذرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس وقت اللہ اکبر کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے, اس کا بھیجا نکل جاتا ہے, اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے. جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے, اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے. جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے, وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک کے جو ہے وہ سر پھر برابر ہو جاتا ہے, یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے. پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے, پھر اس کا سر پس جاتا ہے, پھر چٹان لڑک کر چلی جاتی ہے, پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے. اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے, کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا منظر ہے. انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا یا رسول اللہ اور آگے چلیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو چھوڑ کر کے جب آگے کی طرف بڑھا تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے,
ایک خون کا دریا ہے اور اس خون کے دریا کے اندر ایک شخص گوتے لگاتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خون کے دریا میں، اس بدبودار خون کے دریا میں وہ شخص جو گوتے لگا رہا تھا، جو ڈوب رہا تھا، جیسے وہ اپنا منہ باہر نکالتا ہے، اس دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جیسے ہی نکلتا ہے، ڈوبنے والا جو خون کے دریا میں گوتے لگا رہا تھا، جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، یہ پتھر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کریم آقا فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے تشریف لے چلیں، اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم پھر آگے بڑھے تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک گڑھا ہے جو اوپر سے تنگ ہے، یعنی اوپر سے چھوٹا ہے اور نیچے کی طرف وہ پھیلتا چلا گیا ہے، اور اس کے اندر سے کچھ مردوں کے اور عورتوں کے چلانے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے بھاپ جو ہے اٹھتی ہے تو اوپر والی چیز کو کیسے وہ اپنے اوپر اٹھاتی ہے، ایسے ہی نیچے سے انگار اٹھ رہی تھی اور وہ اوپر کی طرف لوگوں کو اٹھا رہی تھی، اور اس گڑھے سے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس چیخنے اور چلانے کی آواز کو سن کر میں نے اس گڑھے کے اندر جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ننگی عورتیں اور ننگے مرد تھے۔ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر کے میں نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے کی طرف تشریف لے چلیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اور آگے کی طرف گئے، جب ہم آگے کی طرف گئے تو میں نے کیا دیکھا؟ سرکار صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا خوفناک چہرہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے ایک بھیانک اور خوفناک چہرہ دیکھا کہ وہ شخص جو ہے دوڑتا پھر رہا ہے اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ میں نے اس شخص کے متعلق پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اتنا بھیانک اس کا چہرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آگے تشریف لے چلیں۔ اس طریقے سے ایک طویل خواب ہے، لیکن چونکہ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق یہی نکات ہے، تو آگے کا خواب اب میں بیان کرنے کی بجائے اسی خواب، اسی حصے کی اب تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب وہ اور آگے بڑھے، اینڈ پر گئے، پھر جنت کی بھی سیر ہوئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا۔ پھر اس طرف آتے ہیں، اس لیے کہ وقت مختصر ہے اور گفتگو جلدی سے پوری کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے بتایا جب اس مقام پر پہنچے کہ یہ جو ڈراؤنی صورت والا شخص ہے، یہ جو خوفناک شکل والا شخص ہے، یا رسول اللہ اس کو جہنم کا داروغہ کہتے ہیں۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، داروغہ جس کے ہاتھ میں جہنم کا نظام ہے، اس کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام۔ اور اللہ نے اس کی صورت اتنی خوفناک بنائی ہے، اتنی بھیانک اس کی صورت بنائی ہے کہ اللہ اکبر، جہنمیوں کو اگر اور عذاب بھی نہ دیا جائے، صرف یہ بھیانک صورت دکھائی جائے تو بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواب حضور علیہ السلام کے لیے وحی ہے، وہی خواب کے اندر وحی کی گئی کہ اور جہنم کے مناظر حضور کو دکھائے گئے تاکہ حضور امت کے حوالے سے بیان فرمائے اور امت اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام تھے جن کا چہرہ بڑا خوفناک تھا، بڑا بھیانک تھا، اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہے تھے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے والوں کو بتا دو کہ بستر پر لیٹ کر گناہ کرنے والوں، منہ میں لقمہ ڈالتے وقت گناہ کرنے والوں، بیٹھ کر کے لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں، زمین کو گناہوں سے بھر دینے والوں، تم زمین کے اوپر گناہ کرتے ہو اور ادھر مالک، وہ حضرت مالک علیہ السلام داروغہ جہنم، جہنم کی آگ کو تمہارے لیے دہکا رہا